اسی پر بات کرنے کے لیے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ افغان طالبان اور بھارتی اسپانسرڈ فتنۃ الخوارج نے جس طرح سے اشتعال انگیز حملہ کیا اس پر پاکستان نے جو ریسپونڈ کیا کتنا ناگزیر تھا سر؟ ایبسلوٹلی، جب پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ سوورینٹی پہ کوئی حملہ کرے گا تو پاکستان ریزروز دا رائٹ ٹو ریسپونڈ اینڈ ریسپونڈ افیکٹولی، جس کا کل پاکستان کے آرمڈ فورسز نے مظاہرہ کیا، اور اس کو بھرپور سپورٹ ہے پاکستان کی آرمڈ فورسز کو فرام دا پیپل آف پاکستان الحمدللہ۔ تو اور یہ تھوڑا سا افغان عبوری حکومت کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ اس وقت ان کے فارن منسٹر نیو دلی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کشمیر کے بارے میں بھی ایک بڑی عجیب سی اور بڑی خراب سٹیٹمنٹ دی جو کہ بالکل انجسٹیفائڈ ہے، اور اٹ گوز اگینسٹ دا ول آف دا پیپل آف کشمیر ہو ہیو اسٹرگلڈ فار سو لانگ۔ اس کے بعد پاکستان 40 سال سے بڑے پیشنس کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، مثال نہیں ملتی دنیا میں اتنی مہمان نوازی کی جتنی ہم نے افغان بھائیوں کی اپنی کی ہے، اور یہ احسان جتانے والی بات نہیں ہے، ہم جب بھی ان کو ضرورت پڑی پاکستان نے یہ کیا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ ایسے لوگوں کو وہاں پہ رکھیں جو انڈیا کی سپورٹ کے ساتھ پاکستان کے اوپر بار بار اٹیکس کرتے رہیں، بار بار آ کے یہاں پہ کبھی سوسائڈ بامبنگز، کبھی کچھ اور ایک اس ماحول میں یہ چلتے رہیں۔ ایون دین پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ، عوام سب نے بڑے حوصلے سے عبوری حکومت کو بارہا سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سچویشن ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو کنٹرول کریں۔ ایونچولی پاکستان ریزروز دا رائٹ ٹو ریسپونڈ ٹو سچ کائنڈ آف اٹیکس کمنگ فرام افغانستان وچ پاکستان ڈیڈ۔ اب آ کے آپ بارڈر کے اوپر پاکستان کے اوپر حملہ کر دیں گے تو پھر پاکستان کے آرم فورسز، پاکستان کے لوگ they will respond, which they responded very effectively alhamdulillah yesterday, اور Pakistan will continue to respond to such provocations۔ تو یہ افغان عبوری حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دس از ناٹ، یہ افغانستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، یہ افغانستان کے لوگوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، یہ پاکستان کے اور جو افغانستان کے ہمارے بڑے پرانے برادرانہ تعلقات ہیں اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ بھارت کے ساتھ جا کے بیٹھ جانے میں کوئی ان کو دے ول ناٹ گین اینی تھنگ ایکسیپٹ بھارت از اے نیٹ ڈی اسٹیبلائزر ان دس ریجن۔ وہ بنگلہ دیش سے لے کے افغانستان تک اسٹیبلٹی نہیں چاہتا، تو اب آپ افغان عبوری حکومت کیا ان کی اعلی کار بننا چاہتی ہے؟ تو یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ سو دس از اے ویری فلاڈ اسٹریٹجی، اینڈ آئی تھنک افغان عبوری حکومت کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود ضرور ہوں گے، افغان عوام میں تو ہیں ہی ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ افغان حکومت کسی غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہے، اس ڈائریکشن سے ان کا بہت جلدی واپس آنا ضروری ہے۔ اچھا جنرل صاحب، جس طرح سے ابھی آپ نے بھی فرمایا اور ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ افغان سرزمین ایک ایسے وقت میں پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی جب افغان وزیر خارجہ بھارت میں موجود ہیں، تو حملوں کی ٹائمنگ اور ہمارے رسپانس کی ٹائمنگ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، ہمارا تو رسپانس جو تھا وہ بالکل کلیئر تھا، اٹ واز اگینسٹ پروووکیشن۔ کل رات کی اگر آپ بات کریں تو دے اسٹارٹیڈ اٹیکنگ، جس میں کچھ ریڈز تھے، کچھ فائر تھا اگینسٹ پاکستانی بارڈر پوسٹس، تو پاکستان نے تو پھر رسپونڈ کرنا تھا، اور پاکستان نے بڑا پریسیشن سے رسپانس کیا، اور ان کے جو ہیڈ کوارٹرز تھے جہاں پہ یہ فوجی بیٹھے ہوئے تھے، جہاں پہ یہ ان کو افغان طالبان سپورٹ کرتے ہیں، آل دوز پلیسز ور ٹارگیٹڈ، اور پوری کوشش کی کہ ایک بھی ایسی کوئی ٹارگیٹ نہ کیا جائے جس میں کوئی کسی کے کولیٹرل ڈیمیج کا خطرہ ہے۔ اب جو آپ کا اصل سوال ہے کہ جی وہ متقی صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تو یہ سارا کچھ یہاں پہ ہو رہا تھا، تو دس گوز اگینسٹ افغان انٹرم گورنمنٹ۔ افغان انٹرم گورنمنٹ کی بالکل کلیئر انٹینشن نظر آتی ہے کہ اس وقت وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے اور کس کے بیہسٹ پہ یہ کر رہے ہیں۔ تو مجھے بالکل یقین ہے انشاءاللہ ان few weeks if not days people of Afghanistan will realize, there are lots of people, very sane people there as well, who will realize کہ ہماری گورنمنٹ کسی غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ اس کا بالکل افغانستان کو کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل، اور اس کا نقصان ہے افغانستان کو، بالکل، اور یہ میرا خیال ہے یہ ریئلائزیشن بڑی جلدی آ جائے گی۔ دوسری بات نے تمام وہ اپنا پیشنس ایگزاسٹ کرنے کے بعد پاکستان ہیز چوزن کہ جی اب اگر پاکستان کے اوپر یہ حملے آئیں گے تو پاکستان ان کے اوپر افیکٹولی رسپونڈ کرے گا۔
ٹیکٹیکل ڈیپتھ جو کہ بالکل بارڈر کے قریب ہوتی ہے اس میں بھی، آپریشنل ڈیپتھ میں بھی جو ذرا پیچھے ہوتے ہیں جہاں پہ ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں، جہاں پہ وہ ان کو ہاربر کرتے ہیں وہاں پہ بھی، اور جہاں پہ ان کی لیڈرشپ یہ خوارجیوں کی اور یہ بی ایل ایز اینڈ ادرز پاکستان کو نظر آئے گی، پاکستان ول ٹارگیٹ دیٹ. Pakistan is not interested to fight any Afghan brothers, but Pakistan will target all Pakistani enemies who are being harbored and allowed to operate freely from the Afghan soil. تو افغان عبوری حکومت کو میرا خیال ہے تھوڑا سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں کو جو وہاں سے بیٹھ کے پاکستانیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو وہاں پہ ان کو بند کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جنرل صاحب ایسے میں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، ہمارے جوان شہادتیں دے رہے ہیں، ہماری عوام شہادتیں دے رہی ہے، ایک ایسے وقت میں جب افغانستان پاکستان پر ڈیپینڈ بھی کرتا ہے، چاہے وہ علاج معالجے کا معاملہ ہو، چاہے وہ ٹریڈ کا معاملہ ہو، لیکن پھر اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال ہونے بھی دیتا ہے. کیوں افغانستان جو ہے وہ ایک محفوظ پناہ گاہ بن گیا ہے پاکستان کے خلاف؟ کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو افغان انٹرم گورنمنٹ ہے وہ اس کی یا تو کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ افغانستان میں چیزوں کو کنٹرول کر سکے، یا یہ جو وہاں پہ ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا اتنا انفلوئنس ہے کہ یہ افغان گورنمنٹ شاید ان کو کسی طریقے سے کنٹرول کرنے میں ناکام ہے، اور وہ پریٹینڈ یہ کرتے ہیں ایز اے گورنمنٹ کہ جی وہ دے آر ان کنٹرول آف افغانستان. If they are in control of افغانستان تو پھر اس کا مطلب ہے یہ ڈیلیبریٹ ایکٹ ہے، اور اس کی وجہ تو افغان کو خود بتانی پڑے گی، افغان انٹرم گورنمنٹ کے لوگوں کو، کہ اس میں ان کا کیا انٹرسٹ سرو ہو رہا ہے. اب میرا نہیں خیال کسی افغان بھائی کا، وہ علاج کے لیے بھی یہاں پہ آتے ہیں، ان کے بزنسز بھی ادھر ہیں، ان کے سیکنڈ ہومز افغانس کے بہت ساروں کے ادھر ہیں. ویری لارج نمبر آف افغان ریفیوجیز آر ان پاکستان. پاکستان نے 40 سال سے میرا خیال ہے جتنا ان کو سنبھالا ہے اتنا کوئی اور ملک نہ سنبھال سکتا، نہ سنبھالا آج تک کسی نے. تو یہ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ادھر دے ہیو ٹو ایڈمٹ کہ ان کی کیپبلٹی میں نہیں ہے، تو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں کہ ان کی کیپبلٹی بڑھائیں اور ایسے لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے، ایسے لوگوں کو ختم کیا جائے. بٹ اگر وہ یہ پریٹینڈ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہمارا پورا کنٹرول ہے افغانستان میں، then they will have to tell us or tell their own people کہ what is their interest. وہ چاہتے کیا ہے، اس سے ملے گا کیا؟ مجھے تو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی جس کا ہمارے افغان بھائیوں کو یا عوام کو کوئی فائدہ ہو. ہاں اگر چند لوگ اس سے کوئی پیسے بنا رہے ہیں اور they are getting money from somewhere and they are unfortunately in the decision making slots and they are making wrong decisions، تو یہ افغان عوام کو دیکھنا پڑے گا. یہ سچویشن ٹینیبل نہیں ہے افغانستان کے لیے، افغانستان کے عوام کے لیے سچویشن ٹینیبل نہیں ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں اس کے خلاف ضرور بات کریں گے، اور انٹرم گورنمنٹ کو یا تو وہ سمجھا بجھا لیں گے، یا پھر انٹرم گورنمنٹ ول ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ افغانستان اور افغانستان کے لوگوں کے انٹرسٹ میں نہیں. سو یہ جب میں کہتا ہوں یہ انٹینیبل سچویشن ہے، اٹ کین ناٹ بی پرولونگڈ فار ٹو لانگ. اس کا نقصان افغانستان کو بہت زیادہ ہے ہر لحاظ سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ARY کو دیا.